السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویسکو ڈسکوری۔ قرآن کریم میں بیان ہے کہ عالم بالا میں اللہ تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے عہد لے چکا ہے۔ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جس کے جواب میں تمام مخلوق نے کہا قالوا بلی، یعنی بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کے باوجود انسانوں نے کئی جھوٹے خدا بنا دیے۔ بعض انسانوں نے سورج کی پرستش کی تو بعض انسانوں نے چاند کی۔ کسی نے آگ کو خدا مان لیا تو کسی نے آسمان میں چمکتی بجلی کو، اور کچھ لوگ تو اپنے ہاتھ سے ہی جھوٹے خدا یعنی بت بنا بیٹھے۔ ان میں سے کچھ بت تو ایسے ہیں کہ جو نہ صرف انسانوں سے باتیں کرتے تھے بلکہ ان سے چڑھاوے اور نذرانے بھی طلب کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی جھوٹے خدا کا بتاؤں گا جنہوں نے بہت سے قومیں کو شرک میں مبتلا کر دیا، اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لات۔ دور جاہلیت میں لات اہل عرب کا ایک اہم ترین بت تھا۔ یہ مربع شکل کا مالک سفید پتھر سے بنا ہوا تھا۔ اہل عرب اس کی عبادت کرتے تھے اور اس کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ یہ بت عین اس جگہ موجود تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا مینار واقع ہے۔ قبیلہ بنو طیف اس لات نامی بت کو بہت پوجتے تھے۔ لفظ لات کے لغوی معنی ہیں ستو بولنے والا۔ اہل عرب کے مطابق زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاج کے لیے ستو تیار کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس چٹان کی پرستش شروع کر دی جہاں بیٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ لات کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نجم میں عزرا اور منات کے ساتھ ہوا ہے۔ دور جاہلیت میں یہ تینوں دور جاہلیت میں اہم ترین دیویاں تھیں جنہیں اس وقت کے لوگ نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ عزا۔ ظہور اسلام سے قبل عزا اہل عرب میں سب سے زیادہ پوجنے والا بت تھا۔ اہل عرب کے مطابق قدیم ادوار میں عزا ایک نیک اور شریف دیوی تھی جو طائف میں لوگوں کو سنسان اور ویران مکان میں ملی تھی۔ اس کو طائف کے لوگ نعوذ باللہ خدا کی بیٹی کہتے تھے، اور پھر یہ ایک دن کہیں غائب ہو گئی، اور پھر وادی نخلا میں لوگوں نے اس کے بت کو بنا کر کھڑا کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور اس بت کی یہ خاصیت تھی کہ یہ لوگوں سے باتیں بھی کرتی تھی، لیکن در حقیقت یہ ایک شیطانی جن تھی جو اس کے قریب ایک درخت پر رہا کرتی۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو گرانے اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو توڑ دیا اور اس شیطانی جن کو بھی قتل کر دیا۔ منات۔ منات بھی پہلے کی دو بت کی طرح ایک عظیم بت اہل عرب میں کہلاتا تھا جسے یہ لوگ موت اور تقدیر کا مالک سمجھتے تھے۔ اس بت کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید نامی مقام پر واقع تھا۔ منات نامی اس بت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے توڑ دیا تھا۔ یا غوث۔ ایک تو ابھی تک چل رہا ہے، یہ غوث یہی ہے، یغوث جس کو مشکل کشا غوث کہتا ہے نا، غوث نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ غوث دیکھیں کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، یہ نام یعنی کامن ہے۔ ویسے تو یہ بات اظہار مذاق کہی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں مذکور یا غوث نامی اس جھوٹے خدا کا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اصل میں یہ غوث حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے ان 5 شخص میں سے ایک شخص تھا جو نہایت نیک اور عبادت گزار تھا، لہٰذا یہ قوم نے ان کی تصویر اور بت کو بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتے تک لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی یہ لوگ نہ مانے، اور سیلابی عذاب میں یہ لوگ غرق ہو گئے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق قوم نوح کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن اہل عرب ان 5 شخص کے بت کو اٹھا لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ یا غوث کے لغوی معنی وہ مدد کرتا ہے۔ یعوق۔ یعوق بھی ایک قدیم دیوتا ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔
یعوق نامی اس بت کا ذکر قرآن مجید کے سورہ نوح میں باقی جار باطل دیوتاؤں کے ساتھ ہوا ہے، جس کی پرستش آج بھی مختلف اقوام میں لوگ کرتے ہیں۔ یعوق کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا، جس کی عبادت عرب میں ظہور اسلام سے پہلے کی جاتی تھی۔ ود، یہ باطل دیوتا کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جسے محبت اور تسکین کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ عرب کی تاریخی کتبات میں ودم ابم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ہندوستان میں پوجا جانے والا دیوتا گنیش بھی ود کی شکل ہے۔ سوا، قرآن مجید میں موجود سوا ایک باطل دیوتا کے نام پر درج ہے، جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ دور جاہلیت میں اسے دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اس کا بت ایک عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ سن 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عمرو بن الیاس اس مندر کو تباہ کرنے کے غرض سے روانہ ہوئے اور آپ نے اس مندر کو تباہ کر دیا۔ نصر، نصر کے لغوی معنی عقاب ہے۔ اس دیوتا کا ذکر بھی قرآن مجید کے سورہ نوح میں آیت نمبر 23 میں کیا گیا ہے۔ عرب کی تاریخ میں اسے نسور کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ اس کے ماننے والوں کو اہل نسور بھی کہا جاتا ہے۔ اس جھوٹی دیوتا کی عبادت سلطنت روما میں بہت عروج پر تھی۔ قدیم روما کے لوگ اسے طاقت اور لافانیت کا نشان مانتے ہیں۔ بال، بال نامی اس جھوٹے دیوتا کا ذکر بھی قرآن مجید کے سورہ اصفات آیت نمبر 125 میں ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اس بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بال بت کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان تمام شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جاتے جاتے میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔